کرنے کے لیے, اس کو فعال کرنے کے لیے فلم پالیسی اس وقت پوری طرح سے ہماری قانون سازی کا حصہ ہے, اور جو فلم میکرز ہیں, جو پروڈیوسرز ہیں, جو ایکٹرز ہیں, جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں, جو سنیماز ہیں, ان کے لیے ٹیکس انسینٹیوز موجود ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے فلمیں زیادہ بنیں گی, زیادہ یوتھ انگیج ہوگی, زیادہ ہماری پاکستان کا وہ سافٹ امیج جو پوری دنیا کے اندر 1960 کی دہائی میں, 1970 کی دہائی میں پاکستان کی جو فلم انڈسٹری تھی وہ دنیا کی پہلے نمبر کی فلم انڈسٹری تھی, اور اسی لیے پاکستان سے باہر ہمارا بیانیہ بھی درست تھا. لیکن یہ جو دہشت گردی کی جنگ پاکستان نے لڑی, پاکستان کی عوام نے لڑی, افواج پاکستان نے لڑی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے لڑی, وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جس وقت دہشت گردی کی جنگ لڑی 2013 سے لے کر 2018 تک, انہی ادوار میں یہ کلچر پالیسی اور فلم پالیسی آئی, کیونکہ یہ میسج تھا کہ جس طرح ہمارے امیج کو اور ہماری جو پاکستان کی برانڈنگ تھی اس کو مسخ کیا گیا, یہی وہ ٹولز ہیں, یہی وہ ذریعہ ہے, یہی وہ میڈیمز ہیں جن کے ذریعے جہاں دہشت گردی ختم ہوئی, اور یہ پورا ایک اسٹریٹجک پروگرام رکھا گیا کہ اسی طریقے سے, انہی میڈیم سے, انہی ٹول سے ہم پاکستان کے امیج کو بہتر کر سکتے ہیں. اسی کی کڑی جو ہے کہ پچھلے 30-35 سال میں جو سنیما ہاؤسز تھے پاکستان کے, وہ سنیما ہاؤسز مختلف وجوہات کی وجہ سے یا پیٹرول اسٹیشن بن گئے, یا CNG اسٹیشنز بن گئے, یا شادی ہال بن گئے, کیونکہ فلم ہی نہیں بن رہی تھی. ان کے لیے وہ اکنامیکلی نہیں تھا, ان کے لیے وہ فائنینشلی وائبل ہی نہیں تھا کہ وہ سنیما ہاؤسز رہنے دیتے, کیونکہ فلم بننا بند ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی بھی عید کے اوپر فلمیں 5 سے 6 فلمیں آئی ہیں, اس میں امپروومنٹ آئی ہے. ہر دفعہ اگلی فلم جو بنتی ہے وہ بہت بہتر بنتی ہے, اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے, اسی کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے جو پریمیسز ہیں اس میں پاکستان کی عوام کے لیے, نوجوان کے لیے یہ پہلا سنیما آج اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی ہے. اور اس کا جو مقصد ہے وہ خالی سنیما ہاؤس نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد پاکستان کی عوام کو افورڈیبل انٹرٹینمنٹ ایکسس دینا ہے, کیونکہ جو سنیما آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں وہ سنیما کی ٹکٹ بھی مہنگی ہے, آپ وہاں جاتے ہیں آپ کو اور بھی اخراجات کرنے پڑتے ہیں. تو جو ون سکرین سنیما کانسیپٹ ہے جس میں پاکستان کے ہر آدمی جو بیچارہ صبح ریڑھی لگاتا ہے اس نے بھی انٹرٹینمنٹ دیکھنی ہے, جو بیچارہ کہیں کھوکھا لگاتا ہے, کسی کی دکان ہے, کوئی مڈل کلاس لوگ ہیں, انہوں نے بھی اپنے بچوں کو انٹرٹینمنٹ دکھانی ہے, تو ان کو افورڈیبل کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان اور جو PTV ہے, کیونکہ یہی مقصد تھا PTV اور ریڈیو پاکستان کا انفوٹینمنٹ کا, تو ان کے جو پریمیسز ہیں, ان کی جو زمینیں ہیں, ان کے اوپر ہم یہ سنیما, اس کی اگزامپل اسلام آباد کلب کا سنیما ہے جس کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم تقریباً 26 ایسے اسپاٹس ہیں, نہ صرف یہ مین شہروں میں اسلام آباد, لاہور, کراچی, کوئٹہ, بلکہ ان شہروں میں بھی جہاں پہلے اسٹریٹ تھیٹر ہوا کرتا تھا, پہلے وہاں اسٹیج تھیٹر ہوا کرتا تھا, اسی طرح اب وہاں, اور وہاں سنیماز ہوا کرتے تھے. ان تمام جگہوں پہ جو سندھ کے انٹیریئر سندھ میں, انٹیریئر پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں, پشاور کے اندر یہ تمام جو سنیما کا ریوائول ہے اس کی پالیسی کے تحت اس کو, اور اس وقت سنیما انکم کے اوپر بھی جو ٹیکس ہے اس کو انسینٹیوائز کیا گیا ہے. اسی طرح جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, اگر وہ فلم بنائے گا, اگر وہ فلم لیب بنائے گا, اگر وہ میوزک لیب بنائے گا, اگر وہ براڈ کاسٹنگ لیب بنائے گا, اگر وہ پوسٹ فلم لیب بنائے گا, تو اس کو بھی FPR کا ٹیکس انسینٹیوائز کیا گیا ہے اور اس کو FPR کا ریبیٹ ملے گا. اگر کوئی کارپوریٹ سیکٹر فلم بنائے گا, اور ایک فلم فائنانس فنڈ کاؤنسل کا قیام کیا جا رہا ہے جس کے اندر جو پرائم منسٹر نے 2 بلین کا فنڈ ابھی دیا ہے, جس کے اندر فلم فائنانس فنڈ جس کو بولتے ہیں, تاکہ 4-5 لوگ جو ہیں, گروپس جو ہیں, وہ خالی فلمیں نہ بنائیں, بلکہ ہر وہ بچہ جو یہ سکل رکھتا ہے, ہر وہ ینگ پروڈیوسر جو یہ سکل رکھتا ہے, وہ بھی پاکستان کے شو کیسنگ کے لیے, اس کے ہیریٹیج, اس کے کلچر, سوسائٹی کی ویلیو سسٹم کو آلٹر کرنے کے لیے, اس کو بہتر کرنے کے لیے, پاکستان کے بیانیے کو بہتر کرنے کے لیے, ڈاکیومنٹریز ہوں, فلمز ہوں, شارٹ فلمز ہوں, ان تمام چیزوں کے لیے یہ فلم فائنانس کاؤنسل اور فنڈ کا قیام کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ فلم بنے. آج ریڈیو پاکستان میں ایک سنیما کا گراؤنڈ بریکنگ ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میوزک کی سطح کے اوپر پاکستان کی پہلی میوزک فلم پالیسی آ رہی ہے, اور اس کے اندر جو پہلا اسٹیپ ہے جس کو لانچ کیا جائے گا اگلے ہفتے, وہ پاکستان کا پورا جو ہسٹورک میوزک ہے اس کی کیٹلاگنگ, اس کی میپنگ اور اس کی ڈیجیٹل جو پورٹل ہے
اس کا قیام ہے کہ پوری ایک کیٹلاگ کے ذریعے، پیریوڈک کیٹلاگ، ہسٹورک کیٹلاگ کے ذریعے پورے پاکستان کا جو ثقافت ہے میوزک کی، جو اس کی ہسٹری ہے، جو ریجنل میوزک کی ہسٹری ہے، جو آرٹسٹ ہیں، میوزیشنز ہیں، ان تمام کے لیے یہ جو نیشنل ڈیجیٹل آرکائیو ہے اس کا لانچ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہو جائے گا. پھر ایک ابھی میں نے کلاسیکل میوزک ریسرچ سیل کا انوگریشن کی ہے، اور اس میں بھی مجھے سیکرٹری صاحب بتا رہے تھے کہ اس کو تقریباً غالباً 10 سال کے بعد کھولا گیا ہے. تو وہ لوگ جو ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی نیلامی کے نعرے لگاتے تھے، انہوں نے کبھی یہ تالے کھولنے کی زحمت نہیں کی، کیونکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے اندر نفرت پھیلائیں. آج کی تاریخ تک بھی وہ مہم جاری ہے، کیونکہ ان کا مقصد پاکستان کی جو امیج بلڈنگ ہے اس کو تباہ کرنا تھا پوری دنیا میں. اس جو مقصد ہے اس کلاسیکل میوزک ریسرچ سیل کا، جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، ابھی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ریڈیو پاکستان نے پچھلے 1 ماہ سے ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام، جو پاکستان کے دور دراز علاقے یونیورسٹیز کے اندر سے میوزک کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہنٹ کرنے کا ایک پروگرام شروع کیا ہے، جس کو ہم 15 جولائی پہ انشاءاللہ لانچ کریں گے. اور وہ سندھ کے انٹیریئر سندھ سے وہ آوازیں ہمارے پاس بچوں کی آئی ہیں، یونیورسٹی سے، پنجاب کے علاقے سے، خیبر پختونخوا کے علاقے سے، اے جے کے سے، گلگت بلتستان سے، بلوچستان سے، جو ان کے ریجنل میوزک ہے. اور یہ وہ ٹیلنٹ ہے جو آپ پاکستان کی عوام تک، وہ جو ریجنل ٹیلنٹ ہے اس کو نیشنل ٹیلنٹ بنانے کا مقصد ہے، اور یہی وہ اس جو ایکٹیویٹی ہے اس کا قیام ہے. پھر کلاسیکل میوزک ریسرچ سینٹر ایک پورا اس ریڈیو پاکستان کے کمرے کے اندر بند ہے، اس کو کس طرح ڈیجیٹل کرنا، اس پورے میوزک میوزیم کو، تاکہ یہاں آ کے بچے دیکھیں کہ ہمارا اصل میں کلچر، ثقافت، ہمارا ورثہ کیا ہے. اس میوزک کے ذریعے، فلم کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، ثقافت کے ذریعے، اس ہیریٹیج کے ذریعے ہم پاکستان کی کس طرح بہتر جو امیج بلڈنگ ہے وہ کر سکتے ہیں. اور یہ کلاسیکل میوزک ریسرچ سیل جو ہے، اس میں بچے آ سکتے ہیں، ان کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے گا جہاں وہ آ کر اپنی آواز کے ذریعے، اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے، چاہے وہ میوزیشین ہے، چاہے وہ ٹیکنیکل آدمی ہے، چاہے وہ آرٹسٹ ہے، چاہے وہ سنگر ہے، وہ یہاں آ کے اپنی ریسرچ بھی کر سکتا ہے. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے اس کو کھولا گیا ہے تاکہ وہ ریسرچ کر سکیں. پھر ایک ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ ٹریننگ لیب، کیونکہ جو براڈ کاسٹنگ کی ٹریننگ ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس کے لیے بچوں کے پاس کوئی ایسی لیبز ہی موجود نہیں ہے. یونیورسٹیز نے اپنی سطح کے اوپر چھوٹی چھوٹی لیبز اور طریقے ایکڈیمکلی کیے ہیں، لیکن اس کا جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ اس کا قیام شروع کیا گیا ہے. اور اس میں آپ کے جو ٹیکنالوجی ہے براڈ کاسٹنگ کی، جو جس طرح ٹیکنالوجی براڈ کاسٹنگ کی پوری دنیا میں ایوالو ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا. اسی طرح پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو، یہ واحد ریڈیو پاکستان وہ ادارہ ہے جنہوں نے انٹرنیشنل سطح کے اوپر انٹرنیشنلی جو ایس او پیز ہیں اس کے مطابق ورلڈ کلاس پوڈ کاسٹ سینٹرز کا قیام کیا، جس کی شروعات پاکستان ہیڈ کوارٹر سے ہوئی تھی. اب وہ لاہور، کراچی، جتنے پروونشل ہیڈ کوارٹرز کے ریڈیو پاکستان ہے اس میں بنا دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو سیکنڈ فیز ہے، تمام جو ریجنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے اندر یہ ڈیجیٹل لیبز اور پوڈ کاسٹ جو ہیں ان کا قیام اس ویژن کے اندر ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں، اگر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، پاکستان کی 66% آبادی جو یوتھ ہے، وہ اگر اس چیز کے ساتھ جب لنک ہوگی تو پھر کوئی شخص بھی چاہے گا، کوئی ذہن بھی چاہے گا تو نفرت کی، انتشار کی، افراتفری کی، فساد کی، فتنے کی ذہن سازی نہیں کر سکے گا. کیونکہ آپ نوجوان کو آلٹرنیٹیو دیں گے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا 3 دن پہلے پرائم منسٹر کا جو لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کی اسکیم تھی، وہ بھی اس کی ایک کڑی ہے. یوتھ پروگرام پورا جس میں بزنس لون ہے، اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں، جس کے اندر سٹارٹ اپس ہیں، آئی ٹی انٹرونشنز ہیں، وہ تمام چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ بہت ہنگامی بنیادوں کے اوپر. یہ شہباز شریف صاحب کا ویژن 2008 سے جاری ہے. 2013 میں نواز شریف صاحب نے وفاق کی سطح پہ یوتھ پروگرام شروع کیا، اور اس کے بعد اب دوبارہ سے اس کی 2022 سے اب تک جو ہنگامی بنیادوں پہ چیزیں، کیونکہ وہ آلٹرنیٹیو پرووائڈ کرنا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو، پیٹرول بم نہ ہو، بچے کے ہاتھ میں میوزک
کا سکل ہو، نہ کہ نفرت گالی گلوچ کا سکل ہو. بچے کے ذہن کے اندر انتشار اور فساد نہ انکلکیٹ کیا جائے، بلکہ اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اپنا ورثہ اور اپنی جو پاکستان کے اندر جو ایک فیڈریٹنگ یونٹی ہے اس کو فروغ دیا جائے. اور یہی وہ تاکہ کوئی 9 مئی کا جو ثانیہ ہے وہ نہ ہو. اور آج تک جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر مہم جاری ہے کہ افواج پاکستان کو ملائن کرنا ہے، مہم جاری ہے کہ حکومت کو ملائن کرنا ہے. لیکن میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ نوجوان کو روٹی دیں گے، روزگار دیں گے، سکل دیں گے، ٹیلنٹ اس کے پاس ہے، اس کے پاس آپ مواقع دیں گے تاکہ وہ کاروبار کر سکے، اپنا روزگار کما سکے، تاکہ ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ اس کو کس طرح نیشنل ٹیلنٹس میں تبدیل کر کے ان کو انگیج کریں اپنی ان مثبت ایکٹیویٹیز کے ساتھ، تو انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کو جوڑنے کا وقت ہے. کہ جس طرح اس دفعہ بھی 1 سال میں کولیشن گورنمنٹ نے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہر جماعت کے ذریعے ایک لڑی کی طرح پرویا ہے پورے پاکستان کی جماعتوں کو، اور پھر اس کو ذریعہ بنایا ہے پاکستان کی ترقی کا. یہی وہ مقصد ہے. اسی طرح نوجوانوں کو اس پورے جو ترقی کا ویژن ہے اس کے اندر پرونا ہے، اور تاکہ دوبارہ سے کوئی آپ کی ذہن کو آلٹر کرنے کی کوشش بھی کر سکے، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی شخص، تو پھر آپ ان چیزوں سے اس کو ناکام بنائیں. اور پوری دنیا میں جو آپ کا امیج ہے وہ دوبارہ سے امیج آپ کا ہونا چاہیے کہ یہ ایک رچ کلچر کنٹری ہے. اس کا ثقافت جو ہے، اس کا کلچر جو ہے، اس کی ہیریٹیج جو ہے، وہ اصل وجہ ہے پاکستان کے اس مثبت بیانیے کی، نہ کہ ایک گروہ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ پاکستان کے لینڈسکیپ کو ٹرانسلیٹ کرے اور اس کی ترجمانی کرے. تو یہ ریڈیو پاکستان کو آج ان 4 چیزوں کے ساتھ استوار کیا گیا ہے. اور اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن کو فلم ڈویژن کے ذریعے، میوزک ڈویژن کے ذریعے، اور پورا جو پی ٹی وی فلکس کا کانسیپٹ ہے، اس میں سیکرٹری انفارمیشن کو پوری وزارت کے وہ تمام لوگ، ان ٹیم کے ممبرز جنہوں نے ان تمام چیزوں کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے، اور تمام لوگوں نے دن رات کام کیا. یہ پی ٹی وی فلکس جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، جو اوورسیز پاکستانی بھی بیٹھے ہوئے اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان ٹیلی ویژن کا وہ تمام کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں، اپنے ٹیلی فونز پر دیکھ سکتے ہیں. اس کو اوپر ٹیمز نے دن رات کام کیا ہے. اور میں ان تمام سٹیک ہولڈرز کا جنہوں نے فلم پالیسی کے وقت، کلچر پالیسی کے وقت اور میوزک پالیسی کے وقت، جس میں لیگل ایکسپرٹس ہیں، جس میں میوزیشنز ہیں، جس میں ایکٹرز ہیں، جس میں پروڈیوسرز ہیں، جس میں سنیما اونرز ہیں، اور پھر اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ یہی وہ اکثر ٹولز ہیں. تمام دنیا میں جب سی پیک آیا، نواز شریف صاحب پاکستان لے کر آئے، تو اس کا سب سے بڑا کمپوننٹ جو تھا وہ روڈ نیٹ ورکس کی ڈیولپمنٹ، انرجی پروجیکٹس کی ڈیولپمنٹ، ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ شی کا تھا جب وہ پاکستان میں آیا، اس کا سب سے بڑا کمپوننٹ کلچر، ہیریٹیج اور پاکستان کی ثقافت، اور جہاں جہاں یہ گیا کمیونٹیز کے ساتھ اس کا لنک تھا. اور دنیا کا کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہو، اس میں لوکل کمیونٹی، اس میں ثقافت، اس میں کلچر، اس میں میوزک کا کمپوننٹ بہت واضح طور پر ڈیفائنڈ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ تمام چیزیں شروع کر دی ہیں، اس کی بنیاد رکھ دی ہے، امپلیمنٹ کر دی ہیں. اب آنے والے وقت میں کارپوریٹ سیکٹر کو چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کے اندر اپنا حصہ ڈالے اور پاکستان کی نوجوان کی ہینڈ ہولڈنگ کرے. جہاں حکومت پاکستان جو ہے وہ یہ فیسیلیٹیٹ کرے گی، وہ کریٹ کرے گی، وہ انیبلنگ انوائرمنٹ ان ٹیکس انسینٹیوز کے ذریعے، ان پلیٹ فارمز کے ذریعے، ان تمام چیزوں کے ذریعے. اور کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز اور اپنی ٹیکنیکل کیپیسٹی کے ذریعے ان تمام چیزوں کو ایک ترقی کی اور ایک ڈفرینٹ لیول کی منازل کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. آپ جتنے صحافی یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گی کہ پولیٹیکل پریس کانفرنسز میں کرتی رہتی ہوں، لیکن آپ لوگ اس سے ریلیٹڈ سوال کریں تاکہ فوکس آج کے دن ہمارے کلچر، ہماری ثقافت، ان میڈیمز اور ان چیزوں کی طرف رہے. آپ نے کہا کہ ہم نے یہاں پر اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ریسرچ سینٹر تھا جو پچھلے 10 سال سے بند تھا، اب اس کو اوپن کیا ہے. اور کیا اسٹوڈنٹس کے لیے آپ یونیورسٹیز میں ان کو جن بہت سی یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پہ لیبز ہی نہیں ہیں مگر وہاں پہ میس کمیونیکیشن پڑھایا جا رہا ہے، تو ان اسٹوڈنٹس کو جہاں پر آپ انٹرنشپ آفر کر رہے ہیں اور اس کا کچھ کو مطلب اسٹائپنڈ بھی دیں گے. دوسری چیز آپ نے کہی کہ میوزک جو ہے وہ سنانا چاہیے، جو لوگ زیادہ غصے پر ہو، چھا کے ذہن پر ہے، تو یہ آپ کسی پولیٹیشین کو مشورہ دیں گی کہ وہ
म्यूजिक सुने ताकि वो उनका असर रहेगा। सबसे पहली बात आपने यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी की, मैं वो बताना भूल गई कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो पाकिस्तान पीटीवी एकेडमी थी उसके ज़रिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान के उसके अंदर उनकी तमाम जो वो डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्टिंग में, ब्रॉडकास्टिंग में, प्रोडक्शन में, जर्नलिज्म में अपना काम करते हैं, तो इंफॉर्मेशन सर्विसेज एकेडमी को पहली दफ़ा खाली उसका काम मैंडेट अब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अफसरों को ट्रेन करना नहीं है, बल्कि हमने उसको ओपन कर दिया है फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप्स के साथ कि अपने जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को भी आईएसए में भेजें ताकि वहाँ उनकी ट्रेनिंग जो प्रैक्टिकल सेक्शन है उसको देख सकें। इसी तरह पीटीवी एकेडमी को यूनिवर्सिटीज़ जहाँ ये तमाम इस तरह की डिग्रीज़ होती हैं उसके साथ लिंक करके जुलाई 25 से उस प्रोग्राम का ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो पाकिस्तान टेलीविज़न का है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए उसका आगाज़ कर दिया गया है, कर दिया जाएगा, जहां वो पीटीवी एकेडमी में आकर उन लैब्स के अंदर डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर उन स्टूडियोज़ के अंदर उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसको देखते हुए वो अपने स्किल को, अपने टैलेंट को प्रोवाइड कर सकें। गवर्नमेंट का काम है वो प्लेटफॉर्म देना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना और उसके साथ हम नौजवान को वो मौका दें, मौके दें जिसमें वो अपने इस किस्म के टैलेंट जहाँ जिस तरफ दुनिया जा रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस कर सकें। मैं इधर ही हूँ। कमाने के चक्कर में जो है वो किया है, तो यहाँ पर ऐसे कौन से लोग होंगे जो सिनेमा को भाग लेने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? और जो क्लासिकल मौसीकी की बात की जाए तो लूटने वाले ज़्यादा हैं और गानों को जो देखें क्लासिकल म्यूज़िक को लूटने वाले इसलिए ज़्यादा हैं कि आपके जो हमारे जो कानून हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है, चाहे वो रॉयल्टी राइट्स हों, चाहे वो प्रॉपर्टी राइट्स हों, चाहे वो आईपीओ राइट्स हों और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हों। अनफॉर्चुनेटली इस पे ज़्यादा गौर नहीं किया जाता। तो ये जो म्यूज़िक पॉलिसी हम पहली ला रहे हैं इसके अंदर जो एक सेक्शन है वो पूरा का पूरा किस तरह म्यूज़िक को लीगली प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह उसके जो बेनिफिट्स हैं वो डायरेक्टली उन लोगों को दिए जाएं जो क्रिएटर ऑफ दैट म्यूज़िक हैं और किस तरह चोरी जो है वो ना हो, वो जो लीकेज है उस सतह के ऊपर उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, वो इस म्यूज़िक पॉलिसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और इसी तरह जो आपने दूसरी बात की कि प्रोड्यूसर्स, मैं ये नहीं समझती कि पाकिस्तान में या दुनिया में जितनी फिल्में बनती हैं वो ब्लॉकबस्टर हिट होती हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे हमसाया मुल्क में सालाना 100 से ज़ायद फिल्म बनती हैं लेकिन 1 या 2 हिट होती हैं। और इसी तरह वो वाली इंडस्ट्री जिसको इस तरह का डिप नहीं आया, जो बंद नहीं हुई, जो चलती जा रही है, इवॉल्व हो रही है, उसके अंदर भी ज़रूरी नहीं है कि जितनी फिल्में बने वो हिट हों, लेकिन फिल्म बननी चाहिए और फिल्म बनते 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 इम्प्रूव होती है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू इम्प्रूव होती है, साथ ही सिनेमा बने। ये पूरी एक सप्लाई चेन होती है कि फिल्म बने, सिनेमा बने, प्रोड्यूसर बेहतर फिल्म बनाता है, बच्चे बेहतर फिल्म बनाते हैं, प्रोडक्शन हो, आर्टिस्ट बेहतर काम करता है, कंपटीशन रेज होता है और इसी तरह जो है वो फिल्में बनना शुरू होती हैं। हमारी इंडस्ट्री ने अनफॉर्चुनेटली 30 साल का काला दौर देखा है, उसकी हैंड होल्डिंग होनी चाहिए। बिल्कुल प्रोड्यूसर्स को मैं नहीं कसूरवार ठहराऊंगी क्योंकि फिल्म बनना बंद हो गई। जब फिल्म बनना बंद हो जाती है तो फिर उस क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर लाना, एक स्क्रीन का जो आर्टिस्ट होता है, जो एक्टर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होनी, उनकी कैपेसिटी बिल्ड होनी। और अभी भी मैं समझती हूँ बेहतरीन काम हमारे एक्टर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमें जो पूरा पैराफर्नेलिया है वो इन तमाम लिमिटेशन के बावजूद ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहा है, बना रहा है जिससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और अगर ये प्रोसेस इंशाअल्लाह इन्हीं इंसेंटिव्स के साथ, इन्हीं इनेबलिंग एनवायरनमेंट के साथ, इन्हीं तरह के प्लेटफॉर्म्स के साथ चलता रहा तो मुझे ये यकीन है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री इंशाअल्लाह दोबारा से उन दिहाइयों की तरह हो जाएगी जहां हम क्वालिटी और वर्ल्ड क्लास कंटेंट प्रोड्यूस करें। उल्फत साहब का आप देखें, उल्फत भाई मैं आपको देती हूँ जी। कल आपने आना था लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाई, लेकिन कल फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम जी मौजूद थे।
آپ کا انتظار کرتے رہے, بڑے مایوس ہوئے, اور اتنے مایوس ہوئے کہ آج ان میں سے مجھے کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا. بار آپ کی مجبوری تھی, لیکن پرٹیننٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ کی حکومت بھی بڑے بڑے دعوے کرتی رہی ہے فلم انڈسٹری کے حوالے سے. گزشتہ حکومت نے تو باقاعدہ یہ اعلان کیا تھا کہ ہم لون بھی دیں گے فلم انڈسٹری کو اور اس سے انڈسٹری ڈکلیئر کر رہے ہیں, لیکن کچھ نہیں ہوا. تو کیا آپ کی حکومت کے پاس وقت بھی بڑا کم رہ گیا ہے؟ تو یہ آج آپ نے جو اختلاف کیا ہے یہ سارا یہ کیا میٹیریلائز ہو پائے گا؟ یہ سب کچھ میٹیریلائز. سب سے پہلے تو آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. آپ نے جو پہلے سوال کیا, میں نے ان کے سے کل میں نے آپ کو بتایا کہ میں موسم کی وجہ سے نہیں آ سکی, اور میں نے آج ان کو خود زحمت نہیں دی کیونکہ کل وہ سب تشریف لائے تھے, اور میں ان کے ساتھ چاہے وہ فلم پالیسی کی ڈیولپمنٹ ہو, میں بڑا کلوزلی ان کے ساتھ کام کرتی ہوں, اور انشاءاللہ بہت جلد ان کو ہم ایک لانچ پہ لاہور میں ہی گورنر ہاؤس میں آپ سب کو بھی بلائیں گے, ان کو بھی بلائیں گے. دوسری بات آپ نے کی کہ پچھلے ادوار میں, اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہتی ہوں. میں نے جتنی باتیں یہاں کی ہیں وہ ہو چکی ہیں. فلم پالیسی 2017 میں شروع کی, 18 میں پالیسی بنی, اور اس میں سے 2 سیکشنز لیجسلیشن کا حصہ میں بنا کر گئی تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون کی حکومت 4 سال ایک پین نہیں ہلا. یہ جو آپ لون کی بات کر رہے ہیں یہ 2017 کی پالیسی کے اندر انکلوڈڈ تھا, اور فلم فائنانس فنڈ 2018 کے بجٹ میں اناؤنسڈ تھا. 1 روپیہ کسی کو نہیں دیا گیا. فلم فائنانس فنڈ کاؤنسل جو تھی یہ 2017 میں پالیسی کا حصہ تھی, 18 میں اس کے لیے فنڈ مختص کیا گیا تھا. ایک فنڈنگ نہیں ہو سکی کسی فلم میکر کی. جتنی میں نے آپ کو باتیں کی ہیں کہ انکم کے اوپر, پروڈکشن کے اوپر, سنیما کے اوپر, سنیما کی انکم کے اوپر, فلم پروڈکشن پہ, فلم لیب پہ, اور جو پوسٹ فلم لیب ہے, یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں. جتنی باتیں گفتگو, کوئی نعرہ نہیں ہے, کوئی دعویٰ نہیں ہے. پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو, میں ابھی پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں انٹرویو دے کر آئی ہوں. فلم کاؤنسل فنڈ جو ہے وہ, اور جو انڈسٹری کی آپ نے بات کی کہ ہم ڈکلیئر کریں گے, انہوں نے کہا تھا, دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ یہ پروپیگینڈا اور ریالٹی میں بہت فرق ہوتا ہے. 1999 میں فلم انڈسٹری ڈکلیئر ہو چکی تھی. انڈسٹری 1992 میں ڈکلیئر ہو چکی تھی. کس کو دوبارہ ڈکلیئر کرنا؟ کسی کو بھی نہیں کرنا. اس کے کوئی ضوابط ہوتے ہیں جو پورے کرنے ہوتے ہیں. ڈکلیریشن ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ ہم سنیما کے لیے, اور ان کی بھی شرائط ان کے ساتھ جوڑی ہیں کہ کس طرح اس انسینٹیو کا پروڈیوسر کو فرق پڑے, ایکٹر کو فرق پڑے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 2 بلین جو فنڈنگ ہے وہ ہیلتھ انشورنس کی, ہمارے آرٹسٹ ہسپتالوں میں کمرے ڈھونڈتے ہوئے ان کی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں, اس کے لیے ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے جرنلسٹ کے لیے اور آرٹسٹ کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس کارڈ, جس طرح پراپر صحت کارڈ کے ذریعے کام ہوتا ہے, وہ اس کا تعین کیا گیا. تو جتنی میں نے آپ سے باتیں کی ہیں ان میں کوئی دعویٰ نہیں ہے, وہ سب کام ہو چکے ہیں, اور اس وقت وہ پالیسی نہیں بلکہ قانون سازی اور لیجسلیشن کا حصہ ہے. جی الفت کر لیں عدنان, پھر آپ کر لیں, آپ پھر کر لیں. ریڈیو پاکستان یقیناً ہمارا اثاثہ ہے, اور یہاں پر وہ پرانا میوزک اور پرانا سسٹم ایک پوری ہسٹری ہمارے پاس ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 9 مئی کو جو پشاور سینٹر, ریڈیو پاکستان پشاور سینٹر کو آگ لگائی گئی تھی, کیا اس کا کوئی بیک اپ موجود ہے یا وہ ہماری ہسٹری کی جلدی سارے واقع؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پی ٹی وی پہ حملہ کرنے والوں نے پن ٹارگٹ سے نا, وہ ریڈ پنیں لگی ہوتی ہیں اپنے ٹارگٹ کو وہ کرنے کے لیے, انہوں نے ریڈیو پاکستان کو 3 دن, ہم 7 کو آئے, 8 کو آئے, 9 کو آئے, 10 کو آئے حملہ کرنے. پہلے دن مقصد پورا نہیں ہوا, دوسرے دن مقصد پورا نہیں ہوا, تیسرے دن مقصد پورا نہیں ہوا, اور وہاں جو گارڈز تھے, وہاں جو سیکیورٹی گارڈز تھے, وہاں جو عملہ تھا, ان سب کو ہراس کرتے رہے, وہاں لاٹھیوں کے ساتھ بارش کرتے رہے. پورا وہ توڑ دی, ریسیپشن توڑ دی, لیکن انہوں نے آرکائیو تک پہنچنا تھا, انہوں نے چاغی اسٹوڈیو تک پہنچنا تھا, جو ہر روز ان کا مقصد ناکام ہوتا تھا. اس لیے انہوں نے پورے آرکائیوز جلا دیے. اس کا کوئی بیک اپ نہیں ہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ جو ڈیجیٹل آرکائیونگ اور ساری جو کیٹلاگنگ ہے اور یہ تمام چیزیں, اس کا انیشیٹو شروع کیا ہے. اور یہی وہ وجوہات ہے, یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس نوجوان نے, جس نے ریڈیو پاکستان آ کر لاٹھیاں مار کر, پیٹرول بم پھینک کر وہ چاغی اسٹوڈیو اور آرکائیوز جلائے ہیں, اسی کے ہاتھ میں وہ میوزک انسٹرومنٹس ہونے چاہیے,
وہ ریڈیو پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہنٹ اور اسکل ہنٹ ہے، اسی طرح لیپ ٹاپ ہونے چاہیے، اسی طرح کاروبار ہونا چاہیے، تاکہ اگر وہ ذہن نفرت والے، انتشار والے ان کو ورغلائیں بھی تو ان کے پاس، ان کو، میں وہ ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہتی، لیکن ان کو جواب دینے کے لیے پورے کا پورا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ گزشتہ حکومت جو تھی وہ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کو بیچنے جا رہی تھی، تو اس وقت آپ کی حکومت بھی یہی کرنے جا رہی ہے کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد کی ایئرپورٹ، پی آئی اے، اس کے علاوہ اسٹیل مل، یہ سارے ادارے جو ہے بیچنے جا رہی ہیں۔ دیکھیں، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ غلط سوال ہے، لیکن میں جواب دیتی ہوں۔ جواب اس کا یہ ہے، کیونکہ اب آپ نے سوال کر دیا ہے، تو اس کا سوال یہ ہے کہ ایئرپورٹس پوری دنیا کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور آؤٹ سورسنگ پہ چلتے ہیں، پوری دنیا میں۔ آپ اپنے ہمسایہ ممالک دیکھ لیں، آپ گلف اسٹیٹس دیکھ لیں، آپ یورپین اسٹیٹس، اس ہیتھرو ایئرپورٹ آؤٹ سورسڈ ہے۔ تو جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو پوری کی پوری ایئرپورٹ کی ایک وہ ہے، اس میں آؤٹ سورسنگ پارٹنرشپ جو ہیں، یہ انٹرنیشنل ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کس طرح ایئرپورٹس کی مینجمنٹ کی جا سکے۔ تو یہ کوئی بیچنے نہیں جا رہا کسی چیز کو بھی۔ اگر 1 انچ بھی زمین کہیں بکی ہو تو آپ اپنے سوال میں ڈال کر مجھے بتا دیں۔ یہ تمام چیزیں ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات آپ نے کی کہ میں نے تو ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کو بیچنے کی بات نہیں کی، میں نے تو کنٹینر سے آوازیں نکال کر کہ اب ہم نے پی ٹی وی پر حملہ کر لیا اور اب ہم نے ان کے اسٹوڈیو تک پہنچ گئے اور ہم اب سب صحیح ہو جائیں گے، پی ٹی وی کو یرغمال بنا کر اس پر حملہ کر کر کیا میسج دے رہے ہیں کہ جی ہم اب کامیاب ہو جائیں گے۔ ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز جلا کر، اس کی بلڈنگ جلا کر، چاغی اسٹوڈیو جلا کر آپ میسج دے رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ ہم بنانے والوں سے اور انشاءاللہ بنائیں گے، اس ملک کی ایک ایک اینٹ کو جوڑ کر بنائیں گے، اور ایک ایک جو ڈفرنٹ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، جتنے پروونسز ہیں، جو ایک وفاق کی اکائیوں کا کانسیپٹ ہے، سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے، اس کو ہمیشہ ہم نے بنا کر دکھایا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح اپنا ترقی کا سفر، ڈیولپمنٹ کا سفر اسی طرح جاری رکھیں گے۔ عدنان کر لے پھر میں آپ کو دیتی ہوں۔ میڈم یہ فرمائیے گا کہ شہباز شریف کی صلاحیتوں پر تو کسی قسم کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن عوام آج بھی مہنگائی کی زندگی میں جس رہے ہیں، عام آدمی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے، بلوں کی صورت کے اندر، مہنگائی کی صورت کے اندر۔ یہ تو یہ بتائیں کہ حکومت کے مہنگائی سے نجات کے لیے کیا پلان بنا ہے؟ دوسرا میرا یہ کہ آئندہ انتخابات کب دیکھ رہی ہیں آپ، اور نواز شریف کی واپسی کب ہوگی؟ دیکھیں، ہماری گورنمنٹ کی جو مدت ہے وہ اپنے آئینی اس پہ ختم ہوگی۔ نواز شریف صاحب بہت جلد، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جتنے آج کل عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں اور جس قسم کی جج حضرات لینگویج لکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ سیاسی انتقام لیا گیا، تو یہ تمام جو کیسز ہیں یہ خود ریسیٹ ہونے چاہیے اور عدلیہ کو اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اور وہ بہت جلد آئیں گے۔ اس پہ میں کل بھی بات کر چکی ہوں، پرسوں بھی بات کر چکی ہوں، فوکس اگر اسی پہ رکھیں تو بہتر ہے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ یہ حادثہ جو ہے وہ آف سکرین ہو چکا ہے، لیکن آج بھی لواحقین اپنے پیاروں کی تدفین کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ حکومت ابھی تک جو ہے وہ ٹائم نہیں دے سکی کہ کب ڈیڈ باڈیز لائی جائیں گی، اور دوسرا جو بچ کے آئے انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو یونانی اسکواڈ تھا انہوں نے ہماری ہیلپ نہیں کی، تو اس پر پاکستان گورنمنٹ کیا اسٹانس ہے؟ دیکھیں، پہلے تو مجھے جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ ڈیڈ باڈیز اس حالت میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ سمندر کے اندر سالٹش واٹر تھا، بریکش واٹر تھا، اس کی وجہ سے، اور اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فوری طور پر جب ہم پیرس جا رہے تھے تو اس سے پہلے ایک ہفتہ روزانہ کی بنیاد پر اس کے اوپر میٹنگز بھی لیں، اور لیکن بات صرف ڈیڈ باڈیز کو پاکستان لانے تک ختم نہیں ہوتی۔ جو مقصد ہے اس کمیٹی کا، اس میٹنگ کا، وہ یہ ہے کہ آئندہ ایسے کون سے انتظامات کیے جائیں کہ اس طرح کے اندھوناک واقعات جو ہیں، ہیومن ٹریفکنگ جو ہے، وہ پاکستان کی سطح کے اوپر، اور اس میں جو انوالوڈ ہے اس کو کیسے ڈیٹرنس لا کر، قانون سازی کر کیسے اس چیز کو روکا جائے، کیسے اس کی روک تھام کی جائے، اس پہ فوکس ہمارا بالکل ہے، اور جلد پرائم منسٹر اس پالیسی کا اناؤنسمنٹ بھی کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آج وزیر اعظم صاحب نے بھی
باقاعدہ مذمت کی ہے کہ آرمی چیف کے اوپر قانونانہ حملے کی فیک جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کمپین چلائی جا رہی ہے. یہ 7-8 ماہ سے اس طرح کا سلسلہ جاری ہے. آپ کی جانب سے اداروں کو کہا بھی گیا ہے لیکن اس پر ادارے جو ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں, خاص طور پر جن کی ذمہ داری, کیا ان کو ان ایپس پر رسائی نہیں ہے یا ان اکاؤنٹس پر جو ہے وہ پکڑنے میں ناکام ہو رہے ہیں؟ یہ سوال ہے, اس کا جواب دے دیجیے گا. دوسرا یہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ انتخابات کو کرنے کا کوئی خبریں آ رہی ہیں, یہ درست ہے؟ دیکھیں سب لاسٹ ایڈ کر دیں کہ کیا نگران وزیر اعظم پر کوئی فیصلہ ہوگا؟ سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی کہ یہ چہرے کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. یہ چہرے وہی ہیں جنہوں نے سائفر لہرائے تھے, امپورٹڈ حکومت کے نعرے لگائے تھے, پھر خود گھٹنوں میں بیٹھ گئے امریکہ سے ترلے منتیں کرنے لگ گئے. اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے لسپیلا کے ہیلی کاپٹر, جس وقت فلڈز کے درمیان جو افسران ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اور وہ شہید ہو گئے, تو اس ہیلی کاپٹر کے اوپر بھی غلیظ مہم چلائی. انہوں نے جانور, نیوٹرل, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی, اور بعد میں کہا کہ 4 سال میں تو کچھ کر ہی نہیں رہا تھا, سارا کچھ باجوہ صاحب کر رہے تھے. تو یہ وہی شخص ہے جو آج اقتدار کی ہوس میں اور کرسی کی ہوس میں پاگل شخص ہے. ذہنی توازن اس کا ٹھیک, میں پہلے دن سے کہتی تھی, اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں جو وہ مہم چلا رہے ہیں. ابھی بھی آج بھی وہ مہم جاری ہے, لیکن اس کا کسی قسم کا اگر وہ سمجھتے ہیں فرق پڑتا ہے, کبھی کسی کو پہ قتل کا لگا دیتے ہیں کہ مجھے کوئی 4 گولیاں مارنے لگا تھا, مجھے کوئی 8 گولیاں مارنے لگا تھا, کسی نے مجھ پہ قتل کا حملہ کیا, کسی نے مجھے بازو توڑنے کا حملہ کیا, ٹانگ توڑنے کا حملہ کیا, سر توڑنے کا حملہ کیا. سر کو بچانے کے لیے آج کل بالٹی پہن لی ہے, ڈسٹ بن پہن لی ہے, ڈبہ پہن لی ہے. تو یہ تو ایک اس کو میں مطلب اگر میں ان کے جواب دینا شروع کر دوں تو لگتا ہے کہ مطلب, تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. یہ چہرے پہچانے جا چکے ہیں, جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اس میں ہر ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کام کرے, اور وزیر اعظم کی آج بہت ہی کیٹیگورک ہدایت ہے کہ جلد سے جلد ان ایسے عناصر کو نپٹا جائے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے کے ساتھ ریڈیو پاکستان کے ہمارے جو کرنٹ افیئرس کے پروگرام ہیں اس کی آپ ریلیشن کے لیے حوالے سے کیا کریں, کیونکہ ریڈیو وقت کا یہ ہمارا مقابلہ ہے ریڈیو تہران, دوردرشن, 500 فیبرری کے ساتھ. کتنے کا وہ بلین کا پروجیکٹ ہے؟ 4 بلین ریٹ بڑھا دیا ڈیجیٹل ریڈیو براڈ کاسٹ. ابراہیم بھائی سب سے پہلے ہمارے جو کرنٹ افیئرس میں کشمیر جو ہے وہ ریڈیو پاکستان ایک افیکٹو آواز ہوتا تھا, تو وہ میرا خیال کشمیر کو ڈبل پیسے کر رہی ہیں. DRM ڈیجیٹل ریڈیو منڈیال ہے. کوالیٹیٹیو ڈسکشن کرنٹ افیئرس کو ہوتی تھی وہ والی. کتنے سال بعد لگ رہا ہے میڈم جی یہ 2015 میں شروع کیا تھا ہم نے ڈی ایم, اور اب 4 بلین کا. 4 بلین کا. سب سے پہلے کہ وہی بات ہے نا کہ ہم جہاں چیزیں چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے دوبارہ چیزیں شروع کرنا پڑیں. 2015 میں ڈیجیٹل ریڈیو منڈیال جس کو بولتے ہیں, براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے ڈیجیٹل, جو کراس باؤنڈری, کیونکہ جب آپ کے کنٹریز جو آپ کے باؤنڈریز کے بارڈرز کے اراؤنڈ ہوتے ہیں ان کا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ایوالو ہو گئی ہے. آپ کی ڈیجیٹل ریڈیو کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو ہے وہ ابھی بھی, جب ریڈیو پاکستان شروع ہوا تھا جو ٹرانسمیٹرز بوسٹر لگتے تھے ان کی ٹیکنالوجی ایوالو ہوتی رہی, لیکن جو ایک دنیا میں اب DRMs کے ذریعے ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے وہ شروع کیا تھا 15 میں. اس کا حال یہ تھا کہ وہ جب 4 سال بعد ہم آئے تو جو تباہی مچائی ہوئی تھی اس کا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. ابھی پھر 4 بلین کا پروجیکٹ اس PSDP میں اپروو کر کے اس کی بھی میں گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی اگلے ہفتے کروں گی. جو آپ والی بات کہ جو کراس باؤنڈری, جو اکراس دا بارڈرز جتنے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جو کمپٹیشن ہے, اور پورے ملک کے اندر جو ریڈنڈنٹ ٹرانسمیٹرز ہیں جو بند پڑے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے, ان کو ختم کر کے کاسٹ افیکٹو طریقے سے DRM انسٹال کر کے وہ کرنٹ افیئرس کے پروگرامز جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جب تک آپ کے پاس وہ رائٹ ٹیکنالوجی انسٹال نہیں ہوگی آپ اس میں دنیا کا بہترین ریڈیو براڈ کاسٹر لے آئیں, اس کی آؤٹ ریچ ہی ممکن نہیں ہے. تو اس جی سارے جو FMs انٹرنیشنل FMs بھی ایسے ہیں ان تمام کی پیمنٹ کو انشور کیا جا رہا ہے. راؤ صاحب کونسل کا تھوڑی وضاحت کی, اس
میں سے یہ تھوڑا سا مزید وضاحت کریں کہ اگر کوئی ٹیلنٹڈ بچہ لم سے پڑا ہوا یا کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی فلم بنانا چاہتا ہے اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا, کس طرح گورنمنٹ پاکستان کو انٹرٹین کرے گی؟ کل کو اگر رفت صاحب یا عثمان بٹ یا لکی صاحب اور کوئی فلم بنانا چاہے, آپ نے بچوں کا کہا تھا, آپ نے بوڑھوں کا نہیں کہا تھا. دیکھیں, اور سیریس نوٹ, فلم فائنانس فنڈ کاؤنسل پہلی دفعہ قائم کی جا رہی ہے, جو ون ونڈو آپریشن ہوگا فار فلم میکر, پروڈیوسر, ایکٹر, سنیما اونر, ڈسٹریبیوٹر. پتہ ہی نہیں ہے, چیزیں اتنی بکھری ہوئی تھیں تو ان سب کو کنسالیڈیٹ کیا گیا ہے. اور اگر کوئی بھی بچہ, آپ کا جو سوال ہے, لمس کا اسٹوڈنٹ ہے, کسی پرائیویٹ یونیورسٹی, کسی گورنمنٹ یونیورسٹی, سندھ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, قائد اعظم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, کہیں کا بھی, بحریہ کا ہے, لمس کا ہے, نسٹ کا ہے, کوئی بھی پرائیویٹ جگہ, بلا تفریق وہ اپنی اپلیکیشن ڈالے گا. وہاں ایک بورڈ ہے, وہ بورڈ اس کو ریویو کرے گا اور اس کے اندر کرائٹیریا ہے کہ یہ کتنا پاکستان کی ثقافت کو پروجیکٹ ہائی لائٹ کرتا ہے, کتنا اس کی ٹورزم کو ہائی لائٹ کرتا ہے, کتنا سوسائٹی کی ویلیو سسٹم کو ہائی لائٹ کرتا ہے, کتنا ہمارا ثقافت, ہمارے ورثے کو ہائی لائٹ کرتا ہے, اپنی زبان کو, اور پھر پورا جو ایک پاکستان کا لینڈسکیپ ہے, ٹالرنس اس کا کرائٹیریا ہے. کیونکہ مقصد اثر میں ایسے یہ ہے کہ فلم ایسی بنے جو پاکستان کے عوام کو انٹرٹینمنٹ بھی دے, لیکن ایک مثبت میسیجنگ کے ذریعے ایک نیریٹو